السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدا ومصلیا اما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واما بنعمة ربك فحدث. عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، تجھی سے ابتدا ہر چیز کی منتہا تو ہے، ازل سے ابد بے ابتدا انتہا تو ہے. تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن، تو ہی اول تو ہی آخر تو ہی ظاہر تو ہی باطن. تجھی کو حمد زیبا ہے، ہم سب کا خدا تو ہے. اساتین علم و فضل، ملت اسلامیہ کے بیروز خادمین، مہمانان عظام، حضرات علماء اکرام اور طالبان علوم نبوت، آج ہم علاقہ گوہرگنج کی سرزمین مرہاری پر دینی، تعلیمی، اقامتی، تربیتی و عصری درسگاہ کے پہلے عظیم الشان جلسہ بعنوان ابنائے قدیم کے موقع پر حضرت استاذ الاساتذہ محبوب العلماء حضرت قاری انوار صاحب عثمانی دعوت برکاتہم العالیہ کی صدارت میں تشریف فرما ہے. اولا ہم سجدہ شکر بجا لاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کا، جس کی توفیق و عنایت سے آج ہم اس پروگرام کی زینت بنے ہیں. الحمدللہ علی ھذا. تو یہ نہیں چل رہا کیا؟ مکرمی سامعین، آج کی یہ صبح کس قدر سہانی اور باد نسیم سے بھینی بھینی خوشبو سے لبریز ہے، جس نے مشام جاں کو معطر کر رکھا ہے اور روح کو ایک نئی حیات، نئی حرکت، حرارت اور تازگی اور توانائی میسر ہو رہی ہے. آج ہماری یہ مجلس انتہائی باوقار، پرنور، عظمت و رفعت، شان و شوکت سے لبریز ہے، کیونکہ آج شرکائے مجلس، رفقائے محفل، جانشین رسول اور جانشین انبیاء ہیں، جن کی ذات بھور میں فصیح انسانیت کے لیے ناخدا کی حیثیت رکھتی ہے، جو دین محمدی کے محافظ و نگہبان اور علوم نبوت کے شارح اور ترجمان ہیں. ہم جمیع اساتذہ اکرام اور طلبہ نظام اور انتظامیہ مدرسہ آپ حضرات کی آمد پر دل کے نہا خانے سے سدھا استقبال کرتے ہیں. امید ہے یہ محفل آپ کے لیے باعث مسرت ہوگی. تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے ساتھ یہ موسم فرشتوں جیسا ہے، تمہارے بعد یہ موسم بہت ستائے گا. تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے، تم آ گئے ہو تو اب آئینہ بھی دیکھیں گے، ابھی ابھی تو نگاہوں میں روشنی ہوئی ہے. عزیزان گرامی، سب سے پہلے تو مجھے اپنی ذات پر بڑا فخر محسوس ہو رہا ہے کہ یہ حقیر ادنا طالب علم اس عظیم الشان جماعت کا ایک ادنا فرد ہے، جن پاکیزہ ارواح کے ساتھ ایام طفولیت گزارے، جن کی صحبت و نشست و برخاست سے قیام و طعام اور کلام و سلام کا سلیقہ و منہج سیکھا. آج انہی مؤدبین، خادمین، اساتذہ اور وارثین انبیاء کے مابین خطبہ استقبالیہ کے بہانے لب کشائی کا موقع عنایت ہوا. میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے. استاذ مدرسہ حاضہ ہونے کی بنا پر مشورے کا پابند ہوں، ورنہ اس عظیم ذمہ داری کا اپنی ذات کو ہرگز مستحق نہیں گردانتا. یہ بہت مشکل مرحلہ ہے. جن حضرات کے ساتھ مدرسہ حاضہ کے خارجی اوقات میں، خصوصاً جمعرات جیسے مبارک دن کے طنز و مزاح کے لمحات اور سونے چاندی، ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی ایام گزارے ہوں، ان کے سامنے سلیقے سے کوئی بات پیش کر دینا بہت مشکل کام ہے. آج فخر سے میرا ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ تمام ہم مدرسہ جملہ ابنائے قدیم کا فخر سینے سے کشادہ اور سر بلند ہے، کیونکہ میرے جیسے بہت سے ہمدرس گمنام
اور مرفوع قلم کی حیثیت رکھنے والے طفل مکتب جو کبھی اس مادر علمی میں نور الدین، شمس الدین، عمران و غفران، مجاہد و منور، گلشیر و ارباز، انس اور فہیم بن کر گمنامی کی شکل میں، گمنامی کی حالت میں مدرسہ حاضہ کے اندر قدم رکھا تھا، آج وہ گمنام بچے عمر میں کچے مگر ارادے میں سچے نور الدین سے قاری نور الدین اور شمس الدین سے حضرت مولانا شمس الدین اشاعتی، عمران سے حضرت مولانا عمران صاحب ندوی، غفران سے حضرت مولانا غفران صاحب مزہ زلفی، اور مجاہد سے مولانا مجاہد ثاقبی، منور سے مولانا منور قاسمی، ارباز سے مفتی ارباز قاسمی، انس سے حضرت مولانا انس فراحی و ثاقبی، اور گلشیر سے حافظ گلشیر، اور فہیم سے حضرت مولانا فہیم صاحب زلفی بن کر عزت و احترام کے ساتھ مہمان معظم اور مہمان خصوصی کی شکل میں تشریف لائے ہیں۔ وقت ایک ایک ساتھی کے نام لینے کی مہلت نہیں دیتا، ابنائے قدیم کی ایک لمبی فہرست ہے جو کبھی متعلم مدرسہ حاضہ ہوا کرتے تھے، آج وہ معلمین مدارس کے مقدس عہدے پر فائز ہو چکے ہیں۔ آج ہمارے محبوب و محسن مشفق و مربی جملہ اساتذہ کرام اس مجلس میں موجود ہوتے تو ضرور ان کی آنکھیں مارے فرحت و مسرت نم ہو جاتی کہ ان کے نالائق ناقدر تلامذہ کامیابی کے کٹھن میدان میں اپنے مضبوط قدم جما چکے ہیں۔ مجھے اپنے تمام رفقا سے قوی امید ہے کہ ہم انشاءاللہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اپنے اساتذہ کرام اور نسبت مدرسہ کو کبھی شرمندہ نہیں ہونے دیں گے۔ آج کی اس تاریخی و یادگار محفل میں سب سے زیادہ خراج تحسین اور ستائش کے مشتاق ہمارے فوز و فلاح، رفعت و بلندی کے تاج کے اصل حقدار ہمارے محسن و مربی کرم فرما مدرسہ حاضہ کے ناظم و بانی استاذ الاساتذہ حضرت قاری انوار صاحب عثمانی اطال اللہ عمرہ ہیں۔ حضرت قاری صاحب نے ظلمت و تاریک کے اس بیاباں صحرا کی اجنبی بستی میں گمنامی اور بے سر و سامانی کے عالم میں محض قادر مطلق رب العالمین کی مدد و نصرت کے بھروسے اس سرزمین پر قدم رکھا تھا۔ ایک طرف علم دین کی حفاظت کے لیے دینی قلعے کی مضبوط بنیاد ڈالنی تھی تو دوسری طرف اس سنگلاخ زمین کو طالبان علوم نبوت کے لیے ہموار کرنا تھا، لیکن نصرت الہی اور دولت اخلاص نے واقع شدہ اور پیش آمدہ ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ یہاں پر میں ضرور عرض کرتا چلوں ورنہ بڑی ناانصافی ہوگی کہ حضرت قاری صاحب کے اخلاص اور جفاکشی کے ساتھ ساتھ سرزمین مرہاری بھی علم دوست ثابت ہوئی اور اہل بستی نے ثابت کر دیا کہ ہم ناقص علم ضرور ہیں لیکن اللہ کے لیے خلوص دل سے محنت کرنے والوں کے لیے ہم محنت کرنے والے افراد کو ہم اپنے سروں کا تاج تسلیم کرتے ہیں۔ حاضرین مجلس، جب علماء امت کا اعتماد حاصل کر لیتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوتا ہے جو آج ہماری نظروں کے سامنے ابنائے قدیم اور مدرسہ حاضہ کی شکل میں الحمدللہ موجود ہے۔ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں، حضرت قاری صاحب نے جب اس سنگلاخ زمین پر طلباء کی شکل میں جن ننھے منھے بے جان پودوں کو پانی دینا شروع کیا تھا، آج وہ مضبوط تناور درخت اور پھلدار شجر بن چکے ہیں جن کے پھل و پھول اور سائے سے عالم اسلام فیضیاب ہو رہا ہے۔ حضرت قاری صاحب نے مدرسے میں داخلے لینے والے ایک ایک طالب علم کے روشن مستقبل کا جو خواب دیکھا تھا، آج وہ اس خواب کو شرمندہ تعبیر ہوتے ہوئے الحمدللہ اپنی حیات میں دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت قاری صاحب کو عافیت کے ساتھ عمر طویل عطا فرمائے، ان کا سایہ شفقت ہم پر تادیر قائم رہے۔ ابنائے قدیم کا ایک ادنا فرد ہونے کے ناطے میں اس بات کو محسوس کر رہا ہوں اور اپنے تمام رفقا کی توجہ اس طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ مدتیں گزرنے کے بعد بھی ایک ایک کو چن چن کر یہاں فردن فردن دعوت دے کر یہاں جمع کرنا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حضرت قاری صاحب اور انتظامیہ مدرسہ ہم سے یہاں تک بھی مطمئن نہیں ہے جہاں تک ہم پہنچے ہیں، بلکہ ہمیں تا حیات خدمت دین سے وابستہ اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظامیہ مدرسہ اور حضرت قاری صاحب کو اپنے لامتناہی خزانوں سے بہترین بدلہ عطا فرمائے۔ ثانیاً
ہم اپنے تمام رفقا کو دل کی عطا گہرائیوں اور میاں خانے سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں کہ آپ اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود ہماری ہلکی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مدرسہ حاضہ میں قدم انجا ہوئے۔ آپ مہمان نہیں زینت محفل ہو، آپ مہمان نہیں زینت محفل ہو، مدتوں یاد رہے گا کہ کوئی آیا تھا۔ اب میں مزید دیوانت سے گریز کرتے ہوئے یہ کہہ کر اپنے کلام کو لگام دے رہا ہوں کہ رشتہ محبتوں کا کچھ اس طرح نبھانا، رشتہ محبتوں کا کچھ اس طرح نبھانا، کچھ ہم قدم بڑھائیں کچھ تم قدم بڑھانا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔